السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم جماعت پنجم اسلامیات پڑھ رہے ہیں اور اس کا آج آخری سبق ہے پودوں اور درختوں کی اہمیت۔ اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر پودوں اور درختوں کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے جی؟ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پودوں اور درختوں کی اہمیت جان سکیں، پودوں اور درختوں سے حاصل ہونے والے فوائد کو سمجھ سکیں، پودوں اور درختوں کی حفاظت اور استعمال کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں، ماحولیاتی تبدیلی میں پودوں اور درختوں کے کردار کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے سکیں۔ جی بچوں، پودے اور درخت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ انسانی زندگی، زمین کے اندر انسانی زندگی تبھی فائدہ ہوگی، تبھی صحیح طرح گزر سکتی ہے جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات موجود ہیں۔ مطلب کہ پودے اور درخت یہ اللہ کے انعامات میں سے ہیں۔ جب تک زمین کے اندر یہ پودے اور درخت ہیں تو انسانی زندگی بڑی ہی آرام سے گزر سکتی ہے۔ کیونکہ پودے اور درخت انسان کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر پودوں اور درختوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لقمان کے اندر کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس پانی سے، مطلب پانی سے اللہ نے جو چیز جہاں پر اور چیزیں پیدا کی ہیں وہاں پر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ مطلب کہ زمین کے اندر پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نفیس چیزیں، خوبصورت چیزیں اگائی ہیں۔ یہاں سے بچوں پہلا تفصیلی سوال شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں۔ مطلب جہاں پر اللہ کے اور بہت سے انعامات ہم پر ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ پودے اور درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو زمین کا حسن اور اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پانی کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ وہی اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی اس کا فائدہ کیا ہے؟ جسے تم پیتے بھی ہو اور اس سے درخت بھی اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ مطلب وہ جو پانی اللہ آسمان سے اتارتے ہیں اس پانی کو ہم پینے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں، اگتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور درخت اس کا فائدہ کیا ہے؟ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ درخت تو ہیں یہ جہاں پر انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہاں پر جانوروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ اس کے پتے جو ہیں یہ جانور کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پودوں اور درختوں کی مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کے لیے ان کے فائدے بھی بیان کیے ہیں۔ یہاں تک بیٹا یہ پہلا تفصیلی سوال ہے نا، اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو میں نے نشان لگایا نا جی، یہاں سے پہلا تفصیلی سوال، اس کا کچھ حصہ ختم ہو رہا ہے، باقی اس کا حصہ آگے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جی، درخت اور پودے نہ صرف ہوا میں موجود آلودگی کو اپنے اندر جذب کر کے اسے صاف شفاف بناتے ہیں بلکہ درجہ حرارت میں کمی بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بیٹا درختوں کی کثرت ہوگی تو ہوا میں جو موجود آلودگی ہوگی، گندگی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی بیٹا، جو آلودگی ہوگی اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہوا کو صاف اور شفاف کر دیتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہوا کو صاف شفاف کر دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ درجہ حرارت میں کمی بھی لاتے ہیں، مطلب درجہ حرارت بھی کم ہوتا ہے درختوں کی کثرت سے، اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ نباتات سے انسان اور حیوان اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ نباتات مطلب پودے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ نباتات سے انسان اور حیوان اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ یہاں سے یہاں تک یہ تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے کہ درختوں کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہ اس کے فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے، ماحول خوشگوار بن جاتا ہے، اور نباتات سے انسان اور حیوان اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں۔
کہ انسان بھی نباتات سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ کس طرح کہ بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جن کے ہم پتے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا بیٹا. پھر اور حیوان تو اس کے کھاتے ہی پتے ہیں, جیسے ساگ ہے یہ بھی نباتات میں سے ہے, ہم اس کو کھاتے ہیں. تو نباتات جو ہیں اس سے انسان بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جانور بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہاں سے دوسرا مختصر سوال کا جواب ہے کہ چرند اور پرند کے لیے کیا فائدہ ہے درختوں میں. تو درخت ہوں گے تو اس پر کیا ہوں گے, حیوان جو ہیں وہ اپنا مسکن, اپنی رہائش بناتے ہیں. جو چرند پرند ہیں, پرندے ہیں, جو اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں وہ درختوں پر اپنا مسکن, اپنی رہائش بناتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اسی طرح نباتات سے کئی قسم کی دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں. مطلب بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جن سے دوا دارو بھی بنتی ہے جو ہماری بیماری میں ہمارے کام آتی ہے. اب جو پودے اور درخت ہیں ان کی لکڑی سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, ان کی لکڑی سے گھر, فرنیچر کا سامان, ٹھیک ہے نا, اور حرارت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے. کیا مطلب کہ لکڑی جو ان کی ہمارے کام آتی ہے وہ اس طرح کہ ہمارے گھر میں جو لکڑی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ درختوں سے ہی بنتی ہیں. فرنیچر سارا لکڑی سے بنتا ہے. اور جو غیر ضروری لکڑی ہوتی ہے جو کسی چیز کے بننے میں استعمال نہیں ہو سکتی, اس کو ہم جلانے کے کام لے آتے ہیں. اس پر ہم سالن بناتے ہیں, روٹیاں بناتے ہیں. وہ ہمارے جو ہے وہ حرارت کے کام آتی ہے. سردیوں کے اندر ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. آگ ہم نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھ کر ہم گرمائش حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے نا روشنی بھی دیتی ہے لکڑی جب اس کو ہم جو ہے جلائیں گے, اور وہ حرارت گرمی بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. شدید گرمی میں چھاؤں اور شدید سردی میں حرارت اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی درخت ہے. مطلب شدید گرمی میں گرمی بہت ہوگی, بجلی نہیں ہے, تو درختوں کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ انسان اپنی گرمی سے بچ سکتا ہے کسی حد تک. اور شدید سردی میں حرارت اور روشنی میں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی درخت ہے. کہ شدید سردی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سردی لگتی ہے, تو آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کی, اور اس سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں. یہ کہنا بے جانا ہوگا, مطلب یہ کہنا فضول نہیں ہے, بے جا مطلب بیکار نہیں, کہ اگر زمین سے درخت اور پودے نہ پیدا ہو جائیں, مطلب ختم ہو جائیں, پیدا نہ ہوں, تو زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. چونکہ انسان اس سے بہت زیادہ فوائد, انسان اس درختوں اور پودوں سے انسان کے بہت زیادہ فوائد وابستہ ہیں. اس لیے یہ درخت جو ہے نہیں ہوں گے تو انسان کی زندگی بھی وہ ختم ہو جائے گی, مطلب انسان ختم ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے شجرکاری مطلب درخت لگانے کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے, لیکن بہترین خدمت اور صدقہ جاریہ قرار دیا. حضرت محمد یہاں سے جو پہلا تفصیلی سوال ہے نا اس کا دوسرا جز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے, پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چپایا کھائے. مسلمان نے درخت لگا دیا, فصل لگا دی, ٹھیک ہے نا. اب اس درخت سے پرندہ بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے, انسان بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے, چپایا بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے, تو فرمایا ان سب کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے وہ درخت لگایا, تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. یہاں سے دوسرا تفصیلی سوال شروع ہو رہا ہے. درخت اور پودے لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے درخت لگانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے, اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کے پودے لگائے اور اپنی امت کو بھی شجرکاری کی تلقین فرمائی. خود بھی لگائے اور امت سے بھی کہا, فرمایا کہ شجرکاری کی جائے, مطلب درخت لگائے جائیں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زمین کو کاشت کرنے کی ترغیب دی, آباد کرنے کی ترغیب دی جو کسی کے استعمال میں نہ ہو یا بنجر ہو. زمین تو ہے لیکن اس کو جس کی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کو جو ہے نا وہ اس کو کاشت کرنا نہیں آتا, تو اس کو حکم دیا کہ وہ کسی اور کو دے دے تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے فائدہ ملے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس زمین ہو اور اسے اس زمین میں کاشت کرنی چاہیے. اگر وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے تاکہ وہ کاشت کرے, مطلب وہ بیکار پڑی نہ رہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت آ جائے تو اس سے پہلے تم وہ پودا ضرور لگاؤ. وہ پودا لگائیں گے جس نیت سے لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر اجر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدقے کی نیت سے شجرکاری کا خاص اہتمام فرماتے تھے. یہ بھی پہلے تفسیر سوال کا جز ہے. قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درختوں کو بلا وجہ کاٹنے کی مذمت فرمائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ درختوں کو جو ہے وہ کاٹا نہ جائے. درج بالا مطلب جو اوپر قرآنی آیات اور احادیث گزری ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شجرکاری مطلب درخت لگانا نیکی اور ثواب کا کام ہے. اس میں دنیا اور دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ زیادہ سنگین زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. موجودہ دور میں عالمی حرارت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. اس مسئلے سے بچنے اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. یہ ہمارے علم کے اندر ہے کہ ہر گزرتا جو ہر آنے والا سال جو ہے وہ گرمی کی شدت لے کے آ رہا ہے اور سردی کی شدت بھی لے کے آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کی کثرت کریں, کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ہر سال ایک پودا ایک درخت ضرور لگائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بالفرض ہمیں اس سے فائدہ نہ بھی ہو تو آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. کیا آپ جانتے ہیں سرسبز و شاداب پودوں اور درختوں کا انسانی جسم اور ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے. جو سرسبز اور شاداب پودے ہوتے ہیں مطلب جو سبز رنگ جو چیز ہے نا اس سے انسان کو جو ہے وہ راحت ملتی ہے, ذہن بھی اس سے جو ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے اور ذہنی دباؤ اس سے کم ہوتا ہے اور نظر بھی اس سے صحیح رہتی ہے. ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کریں, مطلب جو پودے پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کی بھی ہم دیکھ بھال کریں اور مزید لگانے کی بھی کوشش کریں. اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں شجرکاری کا شعور پیدا کریں. خود بھی لگانا ہے اور دوسروں کو بھی اس درخت لگانے کی ترغیب دینی ہے, ان کو ابھارنا ہے اس کے فوائد بتا کر. موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رہنے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پورا سال شجرکاری کا کام جاری رکھیں. مطلب جن دنوں کے اندر پودے لگانا جو ہے وہ فائدہ مند ہیں, جلدی جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان دنوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ پودے لگانے چاہیے. درخت اور پودے لگانا ایک اہم دینی اور قومی فریضہ ہے. ہمیں چاہیے کہ خود بھی نیکیاں کمائیں اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. تو درخت لگانا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. وہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ درخت لگائیں گے تو درخت تو ہم نے لگا دیا, اب اس سے پرندہ جو ہے وہ پھل کھا رہا ہے, اس سے جو ہے وہ چپایا جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اپنی خوراک کے طور پر, انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا. سبق ہمارا ختم ہوا, اب اس کے جو ہے وہ ہم مشق حل کرتے ہیں. شجرکاری کا مطلب کیا ہے؟ درخت لگانا. درخت اور پودے کمی لاتے ہیں کس میں؟ درجہ حرارت میں. شجرکاری سے زمین میں کمی واقع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. شجرکاری سے زمین میں کمی واقع ہوتی ہے کٹاؤ میں, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے وہ پیچھے ایک چیز گزری ہے وہ جو میں پڑھ نہیں سکا, یہ والی شجرکاری سے زمین کے کٹاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ میں کمی واقع ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ شجرکاری جتنی زیادہ ہوگی اس کا فائدہ ہوگا کہ زمین کٹے گی نہیں اور زمین جو ہے وہ گلے گی نہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نہروں اور جو ہے وہ دریاؤں کے کناروں پر درخت کثرت سے لگے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی جاتا ہے تو اس کے اندر زمین جو ہے وہ کٹتی نہیں ہے. تو اس لیے جہاں پر انسانوں کے لیے درختوں کے اندر فوائد ہیں, وہاں پر انسانوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زمین اس سے جو ہے وہ کٹتی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے درخت لگائے. کس چیز کے؟ کھجور کے درخت لگائے. دین اسلام نے شجرکاری کو قرار دیا کیا؟ بہترین صدقہ قرار دیا. درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہیں.
درختوں پر چرند پرند اور کئی حیوانات اپنے مسکن بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں اور پودوں کی شجرکاری کی تلقین فرمائی۔ درخت اور پودے ہوا میں موجود درجہ حرارت کو درخت اور پودے ہوا میں موجود آلودگی کو اپنے اندر جذب کر کے صاف بناتے ہیں۔ حدیث میں درختوں کو بلا وجہ کاٹنے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ تو یہ ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ باقی مختصر سوال اور تفصیلی جو ہے وہ سوال وہ ہم نے ریڈنگ کے اندر حل کر لیے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم درخت جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کو پانی دیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال کریں، ان کو بلا وجہ کاٹے نہیں، اور مزید درخت لگانے کی کوشش کریں، ہمت کریں، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آنے والی نسل بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔